إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں انسان کی غایت تخلیق، مقصد تخلیق، اپنی عبادت قرار دیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، جس کو ہم ایک عہد کی صورت میں، میثاق کی صورت میں ہر نماز میں دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت چاہتے ہیں۔ جب بندگی تیری کرتے ہیں جیسی بھی ہے، ظاہر ہے کوئی آئیڈیل قسم کی ہماری عبادت تو نہیں ہوتی، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے ہمارا وہ والا جو مطلوب ہے، جیسی بھی ہے لیکن بہرحال ہم کرتے تیرے لیے ہیں، جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہے، تو پھر ظاہر ہے ہم نے ہاتھ بھی اسی کے آگے پھیلانا ہے جس کے لیے کام کیا ہے، جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو ایاک نستعین اس کا آٹومیٹک نتیجہ ہے۔ یہ بندگی کیا ہے، یہ عبادت کیا ہے، دین ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ انسان جب ہوش سنبھالتا ہے، تھوڑا سا شعور آتا ہے اسے، تو وہ آگے پیچھے چیزیں دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کس نے بنائی، مجھے کس نے بنایا ہے، میرے ماں باپ کو کس نے بنایا ہے، یہ اتنی خوبصورت کائنات ہے اس کو کس نے بنایا ہے، اس سورج کو کس نے بنایا ہے، چاند کو کس نے بنایا ہے۔ اب یہ وہ سوالات ہیں کہ ان کا جواب اگر کوئی غلط دے دے اس مرحلے پہ تو بندے کو بھٹکا کے لے جائے، صحیح دے دے تو منزل پہ پہنچا دے۔
اور عموماً ان سوالات کا جواب ہمیں ماں باپ دے دیتے ہیں، انہیں پتہ نہ بھی ہو۔ جیسے کبھی وہ بتاتے تھے کہ اس زمین کے نیچے ایک بیل ہے جس کے سینگوں پر یہ زمین رکھی ہوئی ہے، ایک سینگ پہ رکھی ہوئی ہے، جب وہ تھکتا ہے اور سینگ بدلی کرتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ انہوں نے ہی بتایا نا، بڑے خلوص سے بتایا انہوں نے، چونکہ انہیں بھی یہی پتا تھا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، اگرچہ ان کے باپ دادا کو علم نہ ہو پھر بھی یہ انہی کی بات مانیں گے۔ یعنی بات ان کے خلوص کی، ظاہر ہے کوئی بھی ماں باپ جان بوجھ کے گمراہ نہیں کرتا اپنی اولاد کو، لیکن انہیں بھی اس سوال کا یہی جواب پتہ ہے۔ اچھا، پھر جب اسے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال اس کا کوئی خالق ہے، میں خود تو نہیں بنا نا، کوئی چیز بھی خود سے نہیں بنتی، نہ میں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، تو پھر اس کا خالق کون ہے؟ اور وہ خالق جو ہے وہ کتنا عظیم ہے، کتنا ماہر ہے، کتنا قادر ہے، اور کتنا خوبصورت ہے، جس کا ذوق اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے یہ خوبصورت کائنات بنائی ہے۔ گلاب کا پھول ہے، اس کے شیڈز ہیں، اس کی خوشبو ہے، یہ گائے ہے، گھاس کھاتی ہے، گوبر بنتا ہے، اور وہ دودھ دیتا ہے اس میں سے جس میں نہ گوبر کی سمیل ہے نہ خون کا رنگ ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، اس کی نشانیوں میں سے تو یہ جانور ہیں، چوپائے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ان کے گوبر، فرث گوبر کو کہتے ہیں، اور دم خون کو کہتے ہیں، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، خالص پیور، جس میں نہ خون کا رنگ ہے، نہ خون کا ذائقہ ہے، نہ گوبر کی اس میں بدبو ہے، خالصا سائغا للشاربین، پینے والے کو مزہ دیتا ہے۔ کوئی خالق ایسا؟ اب وہ نادیدہ اس سے محبت ہو جاتی ہے، اتنا قادر ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا خوبصورت ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ اب آدمی کو اندر سے ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ اس کو جانے، پہچانے، اس کا حدود اور با پتہ کرے، کیسا ہے وہ۔ تو اب کوئی اسے غلط رستے پہ چڑھا دیتا ہے کہ جی یہ اس کو تو فلاں دیوی نے بنایا ہے اور اس کو فلاں دیوتا نے بنایا ہے، یہ اس کی وہ جو پیاس ہے، اس پیاس کو غلط جگہ کسی نے سیٹسفائی کیا، وقتی طور پہ ہو بھی جائے، لیکن اسے پتا ہے کہ یہ جو دیوی دیوتا بنا کے انہوں نے سامنے رکھے ہیں یہ خود بناتے ہیں اس کو، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں ان کے یہاں، جیسے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے نا پتھر، یہ جو سنگ مرمر ہے اور ٹکڑی اور یہ پتھر کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، اسی طرح پورے کا پورا شہر جو ایودھیا جو شہر ہے وہاں بہت بڑی فیکٹری ہے یہ رام کے اور گنیش جی کے اور لکشمی جی کے جو ہے وہ بت بنانے کی۔ اب ہم سامنے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے بنایا، ہم اس کے خالق ہیں، ہم نے اس کو شیپ دی، ہم چاہیں تو بغیر سینگوں کے بنا دیں، ہم چاہیں تو سینگوں والا بنا دیں، ہم چاہیں تو سونڈ والا بنا دیں، ہم چاہیں تو دم والا بنا دیں، اس کے خالق ہم ہیں، پھر یہ میرا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو میں نے بنایا ہے، میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا عابد ہوں، خود بنا کے سامنے رکھ کے اگربتیاں جلا کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں مانگنے کے لیے، وہ تمہیں کیا دے گا جو اپنے وجود کے لیے تیرا محتاج ہے؟ وہ تمہیں کیا دے گا؟ کتا اس پہ پیشاب کر دے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا قادر خالق ہے، اتنا اونچا آسمان بنایا، اور پھر جوں اللہ پاک نے فرمایا تھا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ،
ہم ہاریزنز کے اندر ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں دکھلائیں گے، یعنی پتہ چل جائے گا۔ رب ہمیں پتہ چلا، کبھی ہم سمجھتے تھے کہ سورج چھوٹا سا، چاند چھوٹا سا، ستارے چھوٹے چھوٹے، یہ اوپر آسمان ہے، بس پتہ چلا کہ نہیں؟ یہ تو بلینز آف لائٹ ایئرز ہم سے دور ہیں۔ اتنا اونچا آسمان اس نے بنایا، اتنی کائنات اور ساری انٹر لنکڈ ہے۔ سولر سسٹم بنایا ہے، ان میں بیلنس رکھا ہے، بڑا ہی قدرت والا ہے، تھام کے رکھا وہ ہر چیز کو۔ فرمایا یمسک السماء ان تقع علی الارض ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ پاک نے آسمانوں کو اور زمین کو تھاما ہوا ہے کہ وہ ڈول نہ جائے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر وہ ڈول جائیں، ٹھوکر کھا جائیں وہ، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو دھکا دے دیا، ٹھوکر کھلا دی، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام۔ یہ وہی ہے وَلَئِنْ زَالَتَا، اگر ڈول جائیں وہ، ان کو ٹھوکر لگ جائے، ان امسکہما من احد من بعد، پھر ان کو اللہ کے سوا اور کوئی تھام بھی نہیں سکتا، وہ تھامے ہوئے۔ اب اس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، اور محبت ہونی چاہیے، اپنے خالق سے نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں نا ماں باپ سے محبت کا، جو ہماری آئیڈیل محبت ہوتی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، انہوں نے ہمیں وجود بخشا ہے، ہم ان کے باڈی سیلز کی ایکسٹینشن ہیں، خون دیا انہوں نے، وجود دیا انہوں نے، لیکن ہماری محبت اس سے پیچھے جاتی ہے۔ انہوں نے انٹینشنلی نہیں دیا، وہ اس کا ذریعہ بنے ہیں، اور نہ وہ اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ کوئی اور ہے جس نے 250 ملین کیڑوں میں سے ایک کیڑے کو چنا ہے، وہ کوئی اور ہے، یہ دونوں نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ تو جس حال میں تو تھا تجھ سے نفرت کرتے تھے، کوئی ٹچ نہیں کرنا چاہتا تھا تمہیں۔ تیری محبت یہاں رکتی نہیں ہے، بہت پیچھے جاتی ہے۔ جس نے تجھے ماں باپ دیے ہیں نا، ان کا انتخاب بھی اس نے کیا ہے کہ یہ تیری ماں ہونی چاہیے، یہ تیرا باپ ہونا چاہیے، یہ ہمارا انتخاب نہیں ہے۔ لوگ بڑے گرم ہوتے ہیں نا ماں باپ، میرا باپ اچھا نہیں ہے۔ وہ بھائی صاحب آپ نے کون سا جا کے مارکیٹ سے جو ہے وہ قیمت دے کے تو ڈالرز میں یا پاؤنڈز میں لیا ہے، کہ کسی اور کا انتخاب ہے، یہ تیرا امتحان ہے۔ محبت پیچھے جاتی ہے، جس نے چنا ہے، جس نے حفاظت کی ہے، جس نے میری شکل بنائی ہے۔ کیا بات ہے! فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں اس نے چاہا تجھے اسمبل کیا۔ یہ جو ورائٹی ہے نا ہماری شکلوں میں، یہ اسمبلنگ میں ہے۔ وہی گاڑیوں کی اس لیے ہر ماڈل کی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے صورت، تو ان کی جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کبھی 2 کی 4 لائٹیں کر دی، کبھی سائڈ پہ لائٹیں لے گئے، کبھی اوپر لائٹیں لے گئے، کبھی نیچے لائٹیں لے گئے۔ ایک ہی جگہ آنکھیں ہیں، ایک ہی جگہ ناک ہے، وہی 2 آنکھیں ہیں، وہی ایک ناک ہے، اس میں 2 سوراخ ہیں، وہی 2 کان ہیں۔ وہ 6x4 کا ایک چوکھٹا ہے جس کے اندر یہ فٹنگ ہے، اور اربوں انسان ہیں ایک دوسرے سے الگ ہے۔ تو ورائٹی کہاں ہے؟ ہر انسان کی جو آنکھ کا اندر جو بال ہے نا، جو ڈیلا ہے، اس کا سائز ایک ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، بڑی موٹی ہیں، فلاں کی چھوٹی ہیں۔ یہ اسمبلنگ کی ورائٹی ہے، کسی کی اندر کر کے لگا دی، فٹ کر دی، کسی کی تھوڑی سی باہر نکال دی۔ ہم کسی اور کا خیال ہے، ہمیں کسی نے سوچا ہے، اور کتنی قدرت والا ہے کہ اس نے اپنے خیال کو شکل دے دی۔ لیکن نا یہ جو مسجد ہے، یہ کسی کی سوچ ہے، کسی نے سوچا، سکیچ بنایا، اتنے پلرز ہونے چاہیے، دیواریں اس طرح کی ہونی چاہیے، اتنا درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے، یہ ساری سوچ ہے۔ اور اس سوچ کو وجود دینے کے لیے کمپنیاں لگ گئیں، کہاں سے سیمٹ آیا، کہاں سے بجری آئی، کہاں سے مزدور آیا، کہاں سے میسن آیا، کہاں سے انجینئر آیا، کہاں کہاں پڑھتا رہا، اور اس ایک بندے کے خیال کو شکل دینے کے لیے، شیپ دینے کے لیے سارے لگ گئے۔
یہ جتنی بھی آپ کو ڈیولپمنٹس نظر آتی ہیں، یہ سڑکیں نظر آتی ہیں، یہ ٹاورز نظر آتے ہیں، یہ سارا کسی کا خیال ہے جس کو شکل دی گئی۔ اسی طرح یہ پوری کائنات کسی ہستی کا خیال ہے، ہم کسی کا خیال ہے۔ اس نے سوچا، اپنے خیال کو اس نے جب وقت آیا تو لوح محفوظ پہ فلیش کیا، اور دنیا میں سلسلہ شروع ہو گیا کہ جی رشتہ ڈھونڈو، جی لڑکے کی شادی کرنی ہے، اس خیال کو شکل دینی، بندوبست شروع ہو گئے، اور تم کسی کے خیال میں نہیں ہو سوائے اس کے، یہ اس نے سوچا ہے۔ اور میرے ساتھ اس کا لنک یہ ہے، یہ نہیں کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا، ٹویوٹا والوں نے ٹویوٹا بنائی، خریدنے والے نے خرید لی، اب وہ کسی گیرج میں اس کو کھڑا کر دے، صحرا میں اس کو جا کے چھوڑ دے، کسی پہاڑی سے نیچے گرا دے، ٹویوٹا والوں کو پیسے مل گئے، ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے، ہر سانس وہ سوچتا ہے تو مجھے آتی ہے، میری سانس اس کی سوچ میں ختم ہو جائے تو یہاں کوئی مائیکل لال سانس مجھے نہیں دے سکتا۔ میرا باڈی سیل میوٹ ہوتا ہے اور اپنا ڈیٹا دوسرے کو ٹرانسفر کرتا ہے تو اس کے حکم سے کرتا ہے، یحیی و یمیت، ایک سیل کو زندہ کرتا ہے، دوسرے کو مار رہا۔ مرنے والا مرنے سے پہلے، چاہے وہ برین سیل ہے، باڈی سیل ہے، وہ اپنا ڈیٹا دوسرے کو ٹرانسفر کر کے جاتا ہے، اسی لیے ہماری باڈی ایک ہی شکل کی ہے۔ یہ تعلق ہے رب کا ہمارے ساتھ، وہ کوئی دور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، دیکھیں جی آپ کی گائے گم ہو گئی تو آپ سیدھے صدر کے پاس تھوڑی جاتے ہیں، آپ تھانے میں جاتے ہیں، کونسلر کے پاس جاتے ہیں، کونسلر آپ کے ساتھ تھانے جاتا ہے، آپ پرچہ درج کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ کو آپ نے یہ سوچا اپنا صدر ہے، اتنا ہی بے خبر سمجھا اللہ کو، اور وہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تیری رگ جان سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے تیرے اندر تیری جان ہے، ہم اس جان کو وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک تو وہ اجتماعی جان ہے نا، جیسے ایک پوری گاڑی ہوتی ہے، لیکن اس گاڑی کے اندر ڈھیر سارے پرزے ہوتے ہیں، کبھی انجن کھول کے دیکھیے ڈر لگتا ہے، صرف انجن کھول دیں تو اس کے اندر کیا کیا بلائیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو پوری جان ہے نا، ایک ہر سیل کی جان ہے، اور وہ تمام جانوں کو تھامے ہوئے، کنٹینیوٹی دیے ہوئے، اور ہم گناہ بھی کرتے اور وہ پھر بھی دیے چلا جا رہا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ جی وہ گورنمنٹ نے بل نہیں دیا، ہمارے پاس تیل نہیں ہے اس لیے بجلی پیدا نہیں کر سکتے، جاؤ لوڈ شیڈنگ ہے۔ کوئی بات، تم نے نماز نہیں بھی پڑھی تو بھی تمہارے پاؤں میں جان ہے، کھیل رہے ہو تم، آنکھوں میں جان ہے، تم دیکھ رہے ہو۔ وہ یہ نہیں کہ چونکہ نماز تو نے کوئی نہیں پڑھی لہذا تیرا کنیکشن ہم نے کاٹ دیا۔ جب تک اس نے زندگی دی ہے تب تک کرنے نہ کرنے کا اختیار تجھے دیا۔ کائنات کی ساری چیزیں مسلمان ہیں، اس کی تسبیح کر رہی ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ کائنات کی ساری چیزیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہیں کر رہی، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اسے ایک ایسی مخلوق چاہیے تھی جو سوچے، سمجھے، انالائز کرے چیزوں کو، اور پھر فیس ویلیو پہ اس کے خالق سے وہ پیار کرے۔ جب ایک چیز کا ماہر کوئی جو بالر ہوتا ہے نا، کسی ٹیم کا جو بالر ہوتا ہے، فاسٹ بالر ہے، وہ جب کسی بالر کے ایکچولی کمنٹری ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر کرائے پہ ملتے ہیں، تو وہ جب کسی کے بال کو اچھا کہہ دے نا کہ کیا بال ہے، تو پھر اس کی تعریف کی سمجھ لگتی ہے کہ ہاں
ورنہ تو جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے سارے واہ واہ کر رہے، لیکن اس واہ واہ کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی، وہ ماہر نہیں ہوتے اس کے۔ جب انسان غور کرے اس کائنات پر اور اس کے منہ سے نکلے سبحان اللہ، پہاڑ ساری رات سبحان اللہ کرتے رہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے نزدیک، کیونکہ ان میں تو سی ڈی لگی ہوئی ہے، ڈائی چڑھی ہوئی ہے، وہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ۔ جس نے چیک کیا ہے، رنگوں کے شیڈ کو دیکھا، انسان کے سینے کو کھولا ہے، قلب کو دھڑکتے دیکھا ہے، اور اس نے کہا سبحان اللہ۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے سبحان اللہ، وہ شاید ایک مولوی کے 10 سال کی سبحان اللہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ جہاں سے نکلا نا سبحان اللہ، اس لیے قیامت کے دن تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، وہ سبحان اللہ تلے گی جو صمیم قلب سے نکلی ہے، اور ایک وہ سبحان اللہ جو ہم تسبیح سے دیتے ہیں، مالا جپتے ہیں جنت کے لیے، جیسے آپ کے پاس ٹوٹے پیسے ہوتے ہیں نا، بہت سارے کوائنز، تو آپ سودا لیتے ہیں تو اس کو پھر گن کے ٹھیپے دیتے ہیں، یہ جو ٹھیپے دیتے ہیں نا ہم جنت کے لیے، اس کی بنسبت فیس ویلیو پر وہ جو بے ساختہ سبحان اللہ نکلتی ہے، جس کے بیک گراؤنڈ میں جنت کی طلب نہیں ہوتی، اگلے کی تعریف مقصود ہوتی، وہ وزنی۔ جب اس سے پیار ہو جاتا ہے فیس ویلیو پہ، میرا خالق میرا مالک اتنا دھیان رکھنے والا، کیسی فٹنگ کی ہے، کیسی بنائی ہے ریڑھ کی ہڈی، کیسے اس میں سے کنیکشن نکالے ہیں مین کیبل سے، ان کے لیے جگہ رکھی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں واشلیں رکھی ہوئی، فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے، تم دورے ہو جاتے ہو پھر اٹھتے ہو، کیبل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی، جہاں ضرورت ہے وہاں سے کنیکشن نکالا ہے، اور اس طرح نکالا ہے کہ اندر نہ آ جائے، پھنس نہ جائے، پھنستا ہے تو تمہاری بے اعتدالی کی وجہ سے پھنستا ہے، تمہاری غلطی ہوتی ہے، اس نے نہیں کی۔ اب یہ محبت بات کہاں سے چلی ہے؟ میں نے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر بندگی کے لیے۔ بندگی کس کو کہتا اللہ پاک؟ بندگی کی اصل محبت ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو محبت اپنا اظہار مانگتی ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ریفلیکٹ ہونا چاہتی ہے آپ کے کسی عمل میں۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو تحفہ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ محبت نے اپنا اظہار چنا نا۔ آپ اس کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، آپ اس کی دعوت کرتے ہیں۔ محبت اپنا اظہار چاہتی ہے، وہ جو رسمیں ہیں اس کے اظہار کی وہ عبادت کہلاتی۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تیری یاد میں رہنا عبادت اس کو کہتے۔ اب جب اس نے اس سے محبت کی، اس کی قدرت کو جانا، تو اس کے اندر ذل اور خشوع پیدا ہوا۔ اس نے اپنی اصل دیکھ لی کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کسی کی تخلیق ہوں، لہذا میں جس نے مجھے پیدا کیا میں اسے لڑ جھگڑ نہیں سکتا، اس کا حق ہے۔ اب دیکھیں فرمایا الا لہ الخلق والامر، اللہ نے پیدا کیا، تمہارے اوپر اللہ کا حکم چلنا چاہیے۔ بڑی لاجیکل بات ہے نا۔ ہم جب ملکیت اللہ کی ہیں تو ملکیت کس طرح ہے؟ کوئی پٹے پہ نہیں لیا، کانٹریکٹ ہوتا نا، 2 سال کے لیے کرائے پر لے لیا، نہیں خریدا ہے، نہیں بنایا ہے۔ جب اس نے بنایا، اور آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے بنایا ہے، اللہ پاک کے دعوی تخلیق کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں نے بنایا ہے۔ فرعون اور نمرود وغیرہ نے کبھی ان معنوں میں خدا نہیں کہا کہ ہم نے کائنات بنائی ہے، یہ کہا کہ ہم سورج دیوتا کے اوتار ہیں، سورج دیوتا کے نمائندے ہیں۔ آسمانوں پر خدا وہ بھی مانتے تھے، اپنے آپ کو زمین پر وہ ذل الہی کہتے تھے، ہم یہاں پہ خدا کے نمائندے ہیں،
ہم یہاں اس کے نامزد کردہ خدا ہیں، ہمیں اس نے اٹارنی دی ہے، پراکسی دی ہے۔ فرمایا قل فاتوا بکتابکم، عربی میں پتہ نا آپ کو کتاب کس کو کہتے ہیں؟ لیٹر کو کہتے ہیں۔ جیب کتاب، آپ جائیں نا جب وہ کہیں جی میں نے یہ کرنا، وہ کہتے ہیں جیب کتاب من الادارہ، اپنے ادارے سے وہ لیٹر لے کر آؤ، کتاب۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، لا وہ لیٹر لاؤ اللہ کے یہاں سے، فرعون صاحب، جس میں اللہ پاک نے تمہیں اپنی مخلوق کی اٹارنی دی ہو کہ لو یہ میں نے اتنے ٹھیکے پر دے دیے تمہیں۔ اللہ نے لیبر سپلائی کمپنی کو نہیں کھولی ہوئی۔ دعوی تخلیق، وہ میرا خالق، میں کچھ بھی نہیں، یہ کچھ نہ ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ عبادت عبادت کسی فزیو تھراپی کا نام نہیں ہے۔ ہم نے کہا سجدہ کرو تو بلڈ پریشر دماغ کی طرف ہو جاتا ہے اور اس کے سیلز جو ہے وہ ریچارج ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز پڑھ رہے ہو تو نے عاجزی سے سار نہیں رکھا، تو اپنے آپ کو لائف لائن میں سمجھتا ہے فزیو تھراپی کر رہے تھے، یہ عبادت نہیں۔ عاجزی یہ پہلی چیز، یہ نہیں ہوگی تو آگے جا کے گڑبڑ ہوگی۔ غایت الذل، ایکسٹریم درجے کی، انتہا درجے کی پستی، میں کچھ نہیں۔ یہ جو نتھنگ لیسنس کا جو شعور ہے، اس کے اوپر عبادت کی بنیاد بنتی۔ وہاں سے جیسے ایک بیج پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے روٹ اینڈ شوٹ دو چیزیں نکلتی۔ یہ جو روٹ ہے وہ تو ہے محبت اور خشوع، یہ دونوں مل کر ایمان بناتی۔ ایمان کو جب بریک ڈاؤن کریں گے تو کہا گیا کہ الایمان غایت الذل والخشوع، یہ ایک اس کا پارٹ ہے۔ جیسے آپ پانی ہے، پانی کو آپ بریک ڈاؤن کریں گے تو آپ اس کو H2O کہیں گے۔ غایت الحب مع پلس غایت الذل والخشوع، یہ انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کی پستی، جب یہ دونوں ملتی ہیں تو ایمان کہلاتے ہیں۔ یہ روٹ ہے۔ شوٹ کیا ہے؟ وہ جب باہر نکلتا ہے، وہ جو محبت اندر تھی، دو حصے ہیں نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان اس کا نعرہ لگائے اور دل اس کی تصدیق کرے کہ ہاں ہے۔ آپ جب کسی کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں یہ اسپیئر پارٹ چاہیے تو فوراً کمپیوٹر میں مارتا ہے، کہتا ہے بھائی صاحب نہیں ہے، اسٹور میں نہیں، یہاں نہیں ہے، دبئی میں پڑا ہوا ہے، وہاں سے منگوا دیں گے، 2 دن لگیں گے، جاپان سے منگوانا پڑے گا، 15 دن لگیں گے۔ زبان جب کہے لا الہ الا اللہ اور فرشتہ مارے کمپیوٹر پہ تو دل کہے کہ ہے سٹور میں، رپورٹ اسے ملے کہ دل میں ہے، یہ زبان سچ کہہ رہی۔ یہی مسئلہ تھا عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، وہ کہتا تھا لیکن اندر نہیں تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جھوٹ بولتے اندر کوئی نہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اندر سٹور میں کوئی نہیں۔ یہ فالس سٹیٹمنٹ دے رہے ہو تم، اس لیے اللہ قسم کھا کے کہتا کہ یہ جھوٹ بولتے۔ اصل میں جو باہر اعلان ہوتا ہے نا، وہ اعلان ہوتا ہے، سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ سٹور میں کیا چیز ہے۔ سمجھ لگی کہ نہیں؟ جسے ہم شہادتین کہتے ہیں نا، وہ اصل میں ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ اور رسول کا یہ مقام ہے۔ اگر واقعتاً ہے تو وہ سٹیٹمنٹ سچی ہے، اور اگر ادھر نہیں ہے تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کا وقتی فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں، دنیا میں نکاح ہو جائے گا، شادی بیاہ ہو جائے گا آپ کا، مسلمانوں میں رہیں گے آپ، لیکن یہ کہ قبر میں جا کے سب سے پہلے اسی کو ری چیک کیا جائے، یہ کراس چیک ہوتے۔
اور اسی کو پھر وہاں جیسے بینک والا کارڈ پکڑ لیتے نا، یہ ایمان کا کارڈ وہیں سٹک ہو جائے گا قبر میں، بینیفٹس آگے نہیں ملیں گے. یہ قبر میں طے ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے کون. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے جنازے میں 10,000 بندہ ہے. فرشتے بندے نہیں گنتے، فرشتے دیکھتے سٹور میں ہے کہ نہیں. اس نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پردے ہٹا دیے جاتے. مومن ہو تو اس کے دل کے اندر سے اس کی روح کہتی ہے کہ یہ میرے نبی ہیں، اور اگر نہیں ہے تو وہاں جھوٹ نہیں بول سکتا. دنیا میں بھی اب دوائی آ گئی ہے، وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں تو انسان کا وہ جو اینیمیشن سینٹر ہے نا، جو جھوٹ بناتا ہے، وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. جو بندے کے دل میں ہوتا ہے وہی کہتا ہے. اسی طرح پوچھ گچھ کرتے ہیں حکومتیں مجرموں سے. تو وہاں اینیمیشن سینٹر بند ہوگا، جو اندر ہوگا وہ ٹرائی کرے گا. حضور فرماتے ہیں، کہے گا یعنی وہ جیسے سوچتے ہوئے بندہ کہتا ہے نا، وہ حدیث میں الفاظ ہیں ہا لا ادری. وہ ہا ایسا نہیں ہے، وہ ہا وہ ہے جو سوچتے ہوئے بندے کے منہ سے نیچرل ایک آواز نکلتی ہے. کو کہتا جی کتنے بجے آپ گئے تھے فلاں جگہ، وہ کہتا میرا خیال ہے. تو وہ جو اون کیا نا، یہ وہ ہے ہا لا ادری. وہ سوچنے کی کوشش کرے گا کہ ان کو بھی گولی دوں فرشتوں کو، وہاں نکلے گا کوئی نہیں، اس لیے کہ اندر کچھ نہیں ہے. پھر کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا. ورنہ دنیا میں سنتا تو رہتا نا، قبر میں یہ سوال ہوں گے بھائی صاحب، تو پکا سکتا نا 1 دونا 2 دونے 4 نہیں ہوگی. اب جب محبت ہو گئی، اب ہو ہی جائے تو اچھی بات ہے. کافی عرصہ ہو گیا اس کو رگڑا دیتے ہوئے، یہ ہو جانی چاہیے. اور تھوڑی بہت نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، انتہا درجے کی محبت. وہ محبت کہ اس دنیا کی زندگی میں بڑی محبتیں تیرے رستے میں آئیں گی. وہ محبت کہ جو ان کے مقابلے میں جب آئے تو جیت جائے. وہ محبت، اتنی محبت ہوگی تو کام چلے گا. اب جب وہ محبت باہر نکلتی تو وہ چاہتی ہے کہ اپنے محبوب سے ملاقات کرے، محبوب سے ملاقات کرے. کہا گیا بے فکر رہو. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. جو اللہ سے ملاقات کے طلبگار ہیں، امید رکھتے ہیں، یقین رکھو کہ وہ دن آ کر رہے گا. ان اجل اللہ لآت، وہ اپوائنٹمنٹ آ کر رہے گی. تمہاری رب سے ملاقات ہوگی اس حال میں کہ تمہیں ترجمان کی ضرورت نہیں ہوگی. تم پٹھواری ہو تو وہ تم سے پٹھواری میں بات کرے گا، سناؤ ہے. تم پٹھان ہو تو پشتو میں بات کرے گا تمہارے ساتھ. اللہ کو ساری زبانیں آتی. اللہ پاک کو ساری زبانیں آتی. زبانیں اس کی نشانی ہیں. وہ ایک تامل ناڈو میں ایک قضیہ چلا تھا، کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے، کہ جو پنڈت تھے وہ کہتے تھے کہ پراتھنا سنسکرت میں ہونی چاہیے، چونکہ سنسکرت جو ہے وہ ان کی مقدس زبان ہے، ویدوں کی زبان ہے، اس میں ہونی چاہیے. وہ جو تامل تھے وہ کہتے تھے نہیں تامل میں ہونی چاہیے، ہمیں سمجھ لگے نا ہم کیا بات کر رہے ہیں. تو تنازع کافی آگے چلا گیا. لوگوں نے وہ پنڈتوں کو پکڑ کے پھینٹی شینٹی بھی لگا دی، پولیس کیس بن گئے. تو بی بی سی کا نمائندہ جو تھا ہندی سروس کا، وہ ان سے پوچھ رہا تھا، جو نمازی تھے ان سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے آپ کو، آپ نے اپنے پنڈتوں کے ساتھ کیوں جھگڑا کھڑا کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم اپنی زبان میں پرارتھنا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نہیں سنسکرت میں کر دو. اب چونکہ سنسکرت پہ ان کی مونوپلی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہی لوگ ہمیں لیڈ کریں اور گائیڈ کریں، ان کے منصب کو خطرہ کوئی نہ ہو، ہمیں یہ اپنی زبان میں نہیں مانگنے دیتے. تو اس نے ایک جملہ کہا کہ اگر بھگوان کو تامل نہیں آتی نا تو بھگوان تامل ناڈو سے نکل جائے. پھر کیا ڈھونڈتا ہے یہاں تامل ناڈو میں وہ، اگر اس کو تامل نہیں آتی تو.
تو اس کو ساری زبانیں آتی ہیں. اور ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم نماز تو عربی میں پڑھتے ہیں، اس کا ایک صیغہ مقرر ہے. نماز کے دو سیگمنٹ ہیں، ایک ہے ایاک نعبد، یہ جو نعبد والا ہے یہ تو عربی میں ہے. سورہ فاتحہ یہ آفیشیل درخواست ہے، جس طرح پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اور صرف آپ نے نام فل کرنا ہوتا ہے اس میں، اس طرح کا یہ ایک آفیشیل پرفارما ہے. یہ آپ نے مانگنی ہے، اس طریقے سے مانگنی، کیونکہ وہ بڑی جامع دعا ہے. اور پورا حضور نے فرمایا ایسی سورہ فاتحہ جو ہے، ایسی دعا حضور نے فرمایا نہ تورات میں آئی ہے، نہ زبور میں آئی ہے، نہ انجیل میں آئی ہے. اتنی جامع ہے، پورا قرآن اس کا جواب ہے. اچھا آپ نے کہا اللہ پاک ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تو اسے استعانت چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا. دو قومیں ہم سے پہلے تھیں، ایک ضالین تھے بھٹکے ہوئے عیسائی بیچارے، رستہ بھول گئے. ایک وہ تھے جن پر اس کا غضب ہوا تھا، یہود. ایک کا ذکر بقرہ میں آیا ہے، اگلے کا ذکر عیسائیوں کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے. اللہ پاک یہ دونوں گروہ، ایک وہ جن پر تیرا غضب ہوا، ایک وہ جو بھٹک گئے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہم نہ وہ ہو جائیں جن پر تیرا غضب ہوا، نہ وہ ہو جائیں جو بھٹک گئے. دعا ہوئی، دعا کے فوراً بعد قرآن آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ. اب یہ وہ گائیڈنس، پھنس جاؤ گے، مارے جاؤ گے، لٹ جاؤ گے، مت کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک دوسرے سے تمسخر مت کیا کرو. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس سے تم تمسخر کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کیا کریں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ ظن سے کام مت لیا کرو. ولا تجسسوا، جاسوسی ایک دوسرے کی مت کیا کرو، کوئی کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کتنی نمازیں پڑھی ہے، کتنی نہیں پڑھی، پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، یہ تمہارا کام نہیں. یہ ہوگی گائیڈنس ہم نے مانگی. اس سے اگلا سیگمنٹ اس کا ہو گیا کہ وہ کہا کہ یہ قرآن پڑھے. فاتحہ کے بعد قرآن، اس کے بعد تسبیحات ہیں، آپ امام کے پیچھے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ کہہ لو عبدہ و رسولہ فقد اتممت صلاتک، تو نے اپنی نماز مکمل کر لی، اب تو اپنے رب سے دعا مانگ. دعا کے آداب میں سے ہے درود شریف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعا کے پہلے بھی درود شریف پڑھا کرو، دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھا کرو. تو اللہ پاک بڑا کریم ہے، اس سے بعید ہے کہ وہ پہلا حصہ بھی قبول کر لے، آخر والا بھی قبول کر لے اور درمیان والا چھوڑ دے. وہ پورا پیکج لے لے گا. درود شریف، اس کے بعد دعا ہے. اب دعا چونکہ امام صاحب آگے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں، انہیں حکم یہی ہے من اما بقوم فلیخفف، جو کسی قوم کی امامت کرے وہ تخفیف کرے. اس لیے کہ ان میں کوئی بیمار بھی ہے، کوئی ذو الحاجہ بھی ہے، اس نے جلدی کام پہ جانا، اس کا دھیان ادھر اڑا ہوا ہے، اور کوئی جو ہے وہ مریض بھی ہو سکتا ہے، کام پہ جانے والا بھی ہو سکتا ہے، ضعیف بھی ہو سکتا ہے. بندے کو دمے کی بیماری ہے بھائی صاحب، وہ زیادہ دیر سجدے کی حالت میں نہیں رہ سکتا، اور تم پکڑ کے اس کو بیٹھ گئے سجدے میں، تمہیں مزہ آیا. وہ تو نفل میں کر لے نا، تو آدھا گھنٹہ سجدہ کر لے نفلوں میں. ایسے بھی بندے جنہیں دمی کی بیماری ہے، وہ مولوی صاحب کے سر اٹھانے سے پہلے 2 دفعہ بیچارہ سر اٹھا کے سانس لے کے پھر سر رکھتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں کوئی بیمار بھی ہے، کوئی ضعیف بھی ہے، کوئی کام والا بھی ہے، تو وہ ایک چھوٹی سی دعا پڑھ کے فارغ کر دیتے. نوافل میں آپ آزاد ہیں. جب آپ کا ایاک نعبد والا سیگمنٹ پورا ہو جائے، فقد اتممت صلاتک عبدہ و رسولہ کے بعد یہ ایاک نعبد ختم ہو گیا. اب ایاک نستعین کا سیگمنٹ ہے، اب مانگو اللہ پاک سے. تو اور نوافل میں اپنی زبان میں مانگو اللہ پاک سے، اپنی زبان میں بات کرو تاکہ تمہارے اور اس کے درمیان بے تکلفی پیدا ہو. تم اسے دیکھیں نا، ویسے بھی جب کوئی آپ کو اپنا ہم زبان مل جاتا ہے، جاپان میں مل جائے آپ کو، لندن میں مل جائے، دبئی میں مل جائے، پتہ چل جائے کہ بھئی یہ ہمارے ضلع کا ہے، ہمارے گاؤں کا ہے، ہمارے تھانے کا ہے، کتنا ان سے پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ.
جب آپ اللہ پاک سے اپنی زبان میں بات کریں گے تو وہ آپ کی پیاس بجھ جائے گی، جو محبت کا تقاضا ہے، جو محبوب سے بات کر. آپ حضور نے فرمایا المصلی یناجی ربہ، نمازی رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. کتنی پیاری بات ہے. محبوب سے بات کرنے کا دل کرتا ہے نا، کہا تو پھر نماز کی نیت کرو نماز کی اور باتیں کرو اس سے. ٹاک شاک ہے نا، اچھو گلاں کریے، ہاں بات کرو اللہ سے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ طور پہ آ کر انتظار نہ کرو وہی کا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، جب بھی میری یاد آئے نا نماز کی نیت کر لینا، باتیں ہو جائیں گی. یہ انسان کی فطرت ہے، وہ سیٹسفیکشن مانگتا ہے. ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر اس کے پاس جب مریض آتا ہے، اگر ڈاکٹر غور سے اس کی بات نہ سنے تو مریض کو وہ کتنی بھی اچھی دوا دے دے، مریض کا اس پہ اعتماد ہی نہیں ہوتا. اس نے بات تو سنی کو نہیں، کھے آرام آنا ہے مجھ کو. ڈاکٹر آرام سے بات سن لے مریض کی، آدھا مرض اسی وقت نکل جاتا اس کا. یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جب بیان کرتا ہے، برتن خالی کرتا ہے نا، بیان کرتا ہے تو اگلے کی بات سنتا ہے. میں تقریر کر رہا ہوں، کسی بندے کے ذہن میں سوال اٹک گیا ہے، یقین کریں 1 گھنٹہ میری تقریر کا کوئی جملہ اندر جائے گا نہیں، وہ سٹک ہوا ہوا. جب تک وہ سوال اس کے اندر سے نہیں نکلے گا اگلی بات اندر جائے گی نہیں. تو یہ انسانی فطرت ہے. اب اس کا مظاہر کیا ہے کہ بندے جنت تو مانگتے ہیں نا اللہ سے، باقی جو روزمرہ کے مسائل ہیں اس کے لیے وہ دربار پہ چلے جاتے ہیں. وہ تو اپنی زبان والا ہے نا، داتا سے تو پنجابی میں بات کرنی ہے. جو سیٹسفیکشن وہاں ہوتی ہے وہ نماز میں نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں تو اس نے ایک سیگا پڑھا ربنا. وہاں بھی داتا صاحب کی مسجد میں بھی جو نماز پڑھتا ہے وہ جنت رب سے مانگتا ہے، اور اس کے بعد بیٹا جا کے داتا سے مانگتا ہے. آج پہ گئے، وہاں بھی مولوی صاحب نے چکر دے دیا. پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا. او بھائی یہاں تو اس کو رب سے باتیں کرنے دو، اس کو اپنی زبان میں مانگنے دو. کہاں لکھا ہے پہلے چکر کی اور دوسرے چکر کو تیسرے چکر کی؟ وہاں بھی چونکہ وہ اپنی زبان میں رب سے بات نہیں کرتا، وہاں GHQ میں جا کے بھی، اور وہاں سے پھر فون کر کے کہتا ہے حج عمرہ تو ہو گیا ہے، بس اب داتا صاحب جا کے دعا کرنا اللہ خیریت سے واپس لے آئے. کیوں؟ آپ ان کی نفسیات کو سمجھیں کہ جب تک وہ اپنی زبان میں بات نہ کر لیں اور انہیں یقین نہ ہو جائے کہ ہماری بات سن لی گئی ہے، سمجھ لی گئی ہے، تب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور یہ پھر اس کی پیاس میں پھر وہ آگے پیچھے دھکے کھاتے ہیں. وہ نفل نماز کی نیت کریں، اتحیات میں بیٹھیں، اب 2 رسولوں کے بعد وہ 2 گھنٹے اپنے مسئلے اللہ پاک سے ڈسکس کریں. کہیں اسے اللہ پاک پھنس گیا، وہ غلطی میری ہے، تیرا حکم توڑ دیا لیکن پھنس گیا ہوں اب، اور نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو ہی جو ہے وہ مجھے نکالے. میں جاؤں کہاں پہ؟ تو خود کہتا ہے تیرے سوا در بھی کوئی نہیں. تو غلطی معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے، آئندہ نہیں ہوگا، تو بس اوکے کر دے. تو اور نماز پڑھ کے پھر وہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ کا دامن پکڑ لے، ایسے کر کے منظوری کروائے، ایسے نہیں جانا، کچھ کر کے جانا. اللہ پاک تو اوکے کر دے تیرا. کیا یہ جو انداز ہے نا، یہ رب کے قریب کرتا ہے. بندہ جب مسجد سے نکلے گا نا یا نماز سے نکلے گا تو بھرا ہوا ہوگا خشوع اور خضوع، اور اسے احساس ہوگا. آپ دیکھتے ہیں جب یہ مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج آپ نے دیکھی، وہ خشوع اور خضوع سے مٹی بنے ہوئے ہوتے ہیں. پتہ چلا مر مٹ گئے، اور جا کے چومتے چاٹتے پتہ نہیں کیا کرتے، روتے فریاد کرتے. اور مسجد میں دیکھا کیسے آتے ہیں، جیسے بستہ بے کے مجرم حاضری لگوانے تھانے آتے ہیں. یعنی وہ پیار جو وہاں ان کی باڈی لینگویج میں ہے وہ مسجد میں کبھی آپ کو نظر آیا بندوں میں؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہاں تو آگ کے ڈرے ہوئے اکٹھے ہوتے ہیں نا، پیار تو نہیں لے کر آتا. جب آدمی کسی محبوب سے ملنے جاتا ہے تو اس کی تیاریاں پھرتیاں گھر والوں کو مشکوک کر دیتی ہیں کہ خیریت ہے سرکار، کدھر جا رہے ہو؟ وہ آپ نے لطیفہ پڑھا نا کہ کچھ ان کے گھر میں وہ لکھ کے بیوی گئی تھی اپنے میکے، تو وہ لکھ کے رکھ گئی تھی کہ یہ
چینی کا جو ہے وہ ڈھکن اس ڈبے کا بند کر دینا، اندر کیڑیاں چلی جاتی ہیں، اور یہ پیالیاں دھو کے رکھنا، اور فلاں سے اس طرح کرنا. تو وہ جو سوٹوں والا تھا اس کا ریک، اس نے جب الماری کھولی تو جو بہترین سوٹ تھا اس پہ چٹ لگی ہوئی تھی. خیریت ہے؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ یعنی یہ سوٹ پہننے لگے ہوتے. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو اللہ پاک کا قرب نصیب نہیں ہوگا، وہ محبت نہیں ہوگی، تب تک وہ بات بنے گی. دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے امپیئرز، ایک ہوتا ہے وولٹیج. یہ دو چیزیں ہم شاید وولٹیج وہ 4 رکھتے تو پوری کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو امپیئر ہمیں چاہیے وہ نہیں ہوتے ہمارے اندر. وہ محبت جب باہر نکلتی ہے، وہ اپنے محبوب کی خدمت کرنا چاہتی ہے، پیار اپنا اظہار چاہتا ہے، غلط ہو یا صحیح. اب دیکھتے ہیں نا وہ حقائق سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ جو مولانا روم نے لکھی ہے، وہ کہہ رہا تھا اللہ پاک تیرے ساتھ تو بڑا ہی مسئلہ ہوگا، تو اکیلا ہے، اکیلے بندے کے تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں، اتنا کام ہے تجھے، سارے کام تو خود ہی کرتا ہے، تو تھک جاتا ہوگا، تجھے تو لتاڑنے والا، مٹھی چاپی کرنے والا کوئی نہیں ہے. کاش کہ میں تیرے پاس ہوتا، میں تیری مٹھی چاپی کرتا، تیرے سال میں تیل ڈالتا، میں بھیڑ کے دودھ سے تیرا سر دھوتا، بڑے نرم ہو جاتے ہیں بال اس سے، میں تیرے کھانے کا اہتمام کرتا. اب یہ محبت اس کو کہلوا رہی ہے نا. اسے اللہ کی صفات نہیں پتا کہ وہ کھاتا نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اسے ان کی حفاظت، پوری کائنات کی حفاظت جو ہے تھکاتی نہیں، لہذا اسے وزیر کی ضرورت ہی نہیں. کہتے جی موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا، انہوں نے کہا مرتد یہ تو کیا کر رہا ہے، تو تو کافر ہو گیا. اب وہ تو محبت میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے دیکھا یہ تو میں نے الٹا ناراض کر دی ہے، بھاگ گیا. جی بھاگ گیا تو پھر کہا وہی آمدن بر موسیٰ از خدا تو کہ از بندہ مارا کر دی جدا. موسیٰ میں کتنا انجوائے کر رہا تھا تجھے کیا پتا. اب یہ تو اس کی سوچ تھی نا، وہ میری خدمت کے کیا کیا انداز اختیار کر رہا ہے. تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی. موسیٰ تجھے تو بندے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، بگانے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. اب اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ بچہ جو ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں موجودہ زمانے میں، اس کو چھوڑیں آپ اس کو بھیڑیں چرانے والے کو، بچہ جو ہوتا ہے ماں اس کی دنیا ہوتی، سب سے عزیز ہستی اس کی ماں ہوتی. بچہ 2-2.5 سال کا پوچھے شادی کس سے کرنی ہے، کہتا امی سے. اور ماں انجوائے کرتی ہے، کوئی مہمان آتا نا تو کہتی پوچھو پوچھو اس سے شادی کس سے کرنی ہے، اور شادی کس سے کرنی ہے، وہ کھیلتے کھیلتے کہتا امی سے. اب یہاں شریعت کارگر نہیں ہو رہی ہے، اس کو کون سمجھائے گا شریعت کی نہیں. یہ تو بات پیار کی، انہوں نے بھی پتا کہ اس کو کوئی پتا نہیں، یہ جاہل ہے. بچی باپ کے کان پکڑ کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑ کے ناک ایسے لڑا کے کہتی ہے ابو میں نے آپ سے شادی کرنی ہے. دوسرے کمرے میں شادی کی باتیں ہو رہی، اور اس کا آئیڈیل باپ ہے، اور کہتی ہے ابو میں نے آپ سے شادی کروں. وہ ہنس کے کہتا ماں سے دیکھو اس پاگل کو دیکھو. کہتا محبت اپنا اظہار چاہتی ہے، اور اس کے 2 رخ ہیں، 2 شاخیں. ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد. میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے. یہ شاخ نکلی ہے نا زمین سے باہر. اندر کیا محبت ہے، اس محبت سے جو روٹ نکلا ہے نیچے وہ ذل، خشوع، نتھنگ لیسنس، کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو بھی ہے میرا رب، جو میرا رب چاہے گا، جو اس کی مرضی میں وہ کروں گا. لیکن اس کی مرضی مجھے پتہ کیسے چلے کہ کیا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. کہا گیا کہ ایسا بندہ ہے جسے پتا ہے کہ اللہ پاک تجھ سے کیا چاہتا ہے، میں وہ بندہ کہیں جھوٹ نہ بول دے. کہا نہیں،
اس بندے کے دشمن کہتے ہیں کہ اس نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا. اس بندے کے دوست نہیں, اس بندے کے دشمن یہ کہتے ہیں ٹشو بھی نہیں ہے. کیا ہوا جی؟ چھپکلی ہے بھائی صاحب, سانپ نہیں ہے, آپ ایسے مت کریں, جانے دو اسے, کسی کو نہیں کاٹتی. خیر بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. اتنا ڈر ہے چھپکلی کا. امام مالک رحمت اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے اور اس کے دوران آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. درس حدیث ختم ہوا تو آپ نے ایک شاگرد سے کہا کہ دیکھنا یہاں پیچھے کیا ہے میرے سے. بچھو تھا اور اس نے 11 بار ڈنگ مارا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں میں حدیث کے احترام میں نے جو ہے وہ مجلس کو ڈسٹرب نہیں کیا. اس لیے میں کہتا نا کہ وہ ساری چیزیں تو اس محبت سے آتی ہیں نا. ہاں, حقوق اللہ, حقوق العباد. حقوق اللہ جو ہے وہ انٹرنیشنل بیلنس ہے. آپ کی سم میں 2 بیلنس ہوتے ہیں, ایک پیکج والا ہوتا ہے انٹرنیشنل اور ایک لوکل ہوتا ہے. اچھا, انٹرنیشنل والا اگر آپ کے 500 کا آپ نے ریچارج کیا ہوا ہے, 500 درہم کا, اور لوکل آپ کا ختم ہو گیا ہے, تو وہ 500 والا آپ کے لیے بیکار ہے. آپ کی گاڑی خراب ہو گئی, آپ ریکوری کے لیے فون بھی نہیں کر سکتے, حالانکہ 500 پڑا ہوا ہے. لیکن وہ 500 پاکستان بات کرنے کے لیے ہے, ریکوری والے کے لیے نہیں. کوئی فائدہ نہیں اس کا, وہ انٹرنیشنل ہے. حقوق اللہ انٹرنیشنل ہے. جتنی نمازیں پڑھو گے اور زیادہ ریچارج ہوگا, 500 کا 700 ہو جائے گا, لیکن لوکل والا خالی رہے گا جب تک حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی اس کو ریچارج کرنے کی کوشش نہیں کرو گی. اور جب تم 500 700 800 1000 اس میں ڈال دو اور آپ کا کنیکشن ہی کاٹ دیا جائے, آپ کی سم ہی ڈسکنیکٹ کر دی جائے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع. وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. سٹک ہو گئی نا, وہ جو تو نے تہجدیں پڑھ پڑھ کے چڑھایا ہوا تھا بیلنس وہ گیا نا سارا. ایک چیز, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہیں. یہ فتویٰ کوئی مفتی قسم کھا کر نہیں دیتا. وہ کیا کہتا ہے, واللہ اعلم بالصواب. صحیح بات تو اللہ کو ہی پتا ہے. کوئی مفتی قسم کھا کر فتویٰ نہیں دیتا. وہ کہتا ہے ھذا ما عندی, اپنے علم کی حد تک میں نے یہ بات کہہ دی ہے. والعلم عند اللہ, اصلی علم تو اللہ کے پاس ہے. قسم کھا کر کبھی نہیں کہتا. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں 3 بار قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں وہ مومن نہیں. وہ سارا انٹرنیشنل بیلنس جو تو سمجھتا ہے کہ تو برتا رہتا ہے ہر وقت, وہ سارا ختم ہوگا. جب پاسپورٹ جعلی ہو بھائی صاحب تو ویزا اصلی بھی لگا ہوا ہو نا تو وہ بھی جعلی ہوتا. نکاح نہ ہونا تو بچے جتنے بھی پیدا ہوں وہ اللیسٹی ہوتے, وہ ناجائز اولاد ہی کہلاتے. جب ایمان تیرا حبت کر لیا جائے گا تو ساری نمازیں اس کے ساتھ چلی جائیں گی. کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کیسے پتا چلے کہ میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی ہوں. ہر آدمی جو ہے وہ اپنے بارے میں, تو ڈاکٹر بھی اپنا علاج خود نہیں کرتے, دوسرے کے پاس جاتے ہیں. اپنے بارے میں بندے کا گمان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, یعنی وہ کریکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک سے مراد نہیں, میں تو سمجھتا ہوں میں ٹھیک ہوں.
اپنے بارے میں ہر بندہ ٹھیک تصور کرتا ہے لیکن وہ کریکٹ ہوتا نہیں. اپنا لکھا ہوا وہ ایڈٹ نہیں کر سکتا. اپنے لکھے میں کا کے کی اگر رہ گیا خود پڑھے گا تو وہ کا کے کی وہ ڈالے گا اس میں, پڑھتے ہوئے وہ خود ڈال دے گا حالانکہ لکھی ہوئی نہیں ہے. وہ دوسرا پڑھتا تو کہتا یہاں کا نہیں ہے, کے نہیں ہے نہیں ہے یہاں. تو کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے اللہ کے رسول کہ میں اچھا ہوں یا برا. یہ جو گاڑی لے کے جاتے ہیں نا پاس کروانے, ملکیہ رینیو کروانے کے لیے, تو وہ پہلے مکینک کو دکھلاتے ہیں کہ بھائی صاحب وہ 60 درہم وہاں پہ بھرنے, آج کل شاید زیادہ ہو گئے, 120 ہو گئے. تو وہ پھر وہ جو لگا کے بھیج دیں گے تو میں پہلے ہی چیک کروا لوں, اگر سموک وغیرہ ہے تو ریس تھوڑی سی کم کر دوں تاکہ کم ہو جائے, وہ پیسے 120 بچ جائے میرا. تو وہ اس لیے حضور کے پاس آیا تھا کہ آپ مجھے بتا دیں تاکہ اللہ کے یہاں ریجیکٹ نہ ہو جاؤں. اللہ کے رسول میں کیسے سمجھوں کہ میں اچھا ہوں یا برا؟ آپ نے فرمایا تیرے پڑوسی اگر کہیں کہ تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے, اور اگر تیرے پڑوسی یہ کہیں کہ تو برا ہے تو تو برا ہے. یہ ہے اصل بات. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو بڑی اہم شاخیں ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.